الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے سننے کو قبول فرمائے. اللہ کی قسم بہت پیارے ہیں وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. آج ایک بہت بڑا سوال ہے، ہم میں سب سے زیادہ عقل والا کون، سب سے زیادہ ہوشیار کون، سب سے زیادہ چالاک کون، سب سے زیادہ تجربے کار کون؟ بہت مشکل ہے جواب دینا. بولو نا، جواب دینا بہت مشکل ہے، بہت ہارڈ ہے. اگر میں آج پیرامن میں کسی کی طرف اشارہ کروں نا کہ یہ بہت عقل والا ہے تو مجھے کیا کہیں گے؟ مولانا تو کبھی کبھی پیرامن آیا، تیرے کو کیا معلوم، اس سے بڑا باولا کوئی نہیں ہے. بہت مشکل ہے کہ ہم میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، ہم میں عقل والا کون ہے، ہوشیار کون ہے؟ بلکہ آسان الفاظ میں کہو کہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ کا پیارا کون ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کا پیارا کون ہے؟ اور یہ جواب بہت مشکل ہے. میں نہیں کہہ سکتا پیارا کہ نہیں پیارا، آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے پیارے کہ نہیں پیارے. یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا کہ موت کے وقت اللہ کلمہ دیتا کہ نہیں دیتا. لیکن قرآن کریم کی 2 آیتیں، میرا ساتھ دو گے تو بہت اچھا لگے گا. قرآن کریم کی کتنی آیتیں؟ 2 آیتیں. ایک آیت ہے 4 پارے میں اور ایک آیت ہے 23ویں پارے میں. ان دونوں آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں اگر تیرے اندر آ گئی تو سمجھ لے تو ایسا عقل مند ہے کہ دنیا میں مصطفیٰ کا پیارا ہے، آخرت میں خدا کا پیارا ہے. کتنی باتیں آ جاوے؟ بولو کتنی باتیں آ جاوے؟ تو آج ہم پیدا کریں گے انشاءاللہ. میں نے کہا نا ایک بات لکھی ہے کون سے پارے میں؟ 4 پارہ. اور ایک بات لکھی ہے کون سے پارے میں؟ تو یہ حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہو کہ اللہ کی نظر میں جو عقل والا ہوگا نا وہی صحیح. باقی ہم سب کی نظر کیا ہے؟ ہماری آنکھوں سے گناہ ہو رہے، کانوں سے گناہ ہو رہے، زبان سے گناہ ہو رہے، ہاتھ پاؤں سے گناہ ہو رہے. جو پورا سر سے لے کر پاؤں تک گنہگار ہوگا وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ اس لیے یہ 2 آیتوں پر اگر ہم غور کریں، اگر یہ 2 باتیں میرے اندر ہے، آپ کے اندر ہے، تو اللہ کی قسم وہ زندگی میں مرتضیٰ مصطفیٰ کا پیارا ہے اور آخرت میں خدا کا راج دلارا ہے. تو یہ 2 باتیں ہیں جن میں ہوگی وہ بات. لیکن ہم کوشش کریں نا یہ دونوں باتیں ہم بنائیں گے اپنے اندر انشاءاللہ. پھر بولو بنائیں گے انشاءاللہ. نمبر 1 4 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقل والا، تقوی والا، پرہیزگی والا، اللہ کے نزدیک جو بہت وقار والا. اللہ 4 پارے میں فرماتے ہیں اگر تیرے اندر یہ بات ہے تو تو عقل والا ہو گیا. اور کیا بات؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت تیرے دل، دماغ اور زبان پر اللہ کا نام ہے. بھائی سوچو اب ہمارے اندر یہ ہے تو خدا کی نظر میں ہم پیارے. مطلب دنیا ہم کو کچھ بھی کہے، جب اوپر والا کہہ دے تیرے اندر بگاڑا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت وہ بگاڑا سدھار نہیں سکتی. تو سب سے پہلا کام صبح ہو شام ہو ہماری زبان پر کس کا نام؟ نہیں بولو نا کس کا نام؟ یہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہر گھڑی میرا نام. ارے کوئی سوال پوچھے کہ اللہ 24 گھنٹے تیرا نام لوں گا تو دکان پر کب جا کے بیٹھوں گا؟ اللہ اپنی بیوی کے پاس کب جاؤں گا؟ اپنے بچوں کے پاس کب جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ زبان سے میرا نام لے، دل میں میرا تصور بنا لے اور 24 گھنٹے بنا لے. اللہ فرماتے تو دنیا کا عقل والا بن جائے گا. تو کریں گے، ایک کام کریں گے انشاءاللہ. میں نے کہا نا کون سے پارے میں؟ 4 پارے میں. میں آپ پڑھ رہا ہوں 4 پارہ کی وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں اللہ نے ہم کو عقل والا کہا. اور کس کو عقل والا کہا یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا، بہت پیاری آیت ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے عقل والا وہ ہے جو اللہ کو یاد کرے. ساتھ میں بولو کس کو یاد کرے؟ اچھا اللہ کو کیسے یاد کرے؟ اللہ نے سب سے پہلے بتایا قیامن، کھڑے کھڑے مجھے یاد کرو.
اللہ کہتے ہیں میری شان بہت اونچی ہے، کھڑے کھڑے مجھے یاد کرو. اب میرے جیسا کوئی کمزور ہوگا، اللہ کھڑے کھڑے پاؤں بہت دکھتے، اللہ نے کہا قعوداً، کھڑے کھڑے تھک جاتا، بیٹھے بیٹھے یاد کر لے، بیٹھے بیٹھے یاد کر لے. اب اگر کوئی کہے کہ بیٹھے بیٹھے میری کمر بہت دکھتی ہے، اللہ نے فرمایا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، لیٹے لیٹے یاد کر لے، اپنی پوزیشن بدلتے رہنا، مگر میری یاد میں کمی مت آنے دینا. تو چلو آج سے طے کرو کون کون، اس لیے کہ یہ تو ہمارے دل کی بات ہے بھائی، کریں گے نہیں انشاءاللہ. کون کون، بس ہر گھڑی ہمارے دل میں بات ہو بھائی سب کچھ کرنے والا کون، یہ ہے نہیں، یہ ہمارے اندر ہے نہیں، ورنہ بیان سننے کے لیے آئے. سچ بتاؤ، بیان میں آپ لوگ بیٹھے، کسی نے یہ سوچا کہ یہ بٹھانے والا اللہ ہے، اگر وہ نہ چاہتا تو ہم نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ خیال نہیں آتا کہ یہاں لانے وہ میں آیا وہ قاری صاحب کا میں نے پوسٹر پڑھا نا تو میں آیا نہ، یہ مت کہو میں آیا، خدا مجھے لایا، وہ نہ چاہتا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اللہ کے گھر میں نہیں بٹھا سکتی. یہ میں بھی بیان کرنے بیٹھا نا، اگر میں یہ کہوں نا قاری احمد علی بیان کرنے آیا، قاری احمد علی سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوگا، قاری احمد علی سے بڑھ کے پاگلی کوئی نہیں ہوگا. اگر میں یہ سوچوں کہ میں آیا اور میں بولا، یہ بلانے والا بھی اللہ اور بٹھانے والا بھی اللہ اور بلوانے والا بھی کون؟ تو آج سے یہ طے کریں گے انشاءاللہ، تو خدا کی نظر میں عقل مند ہوگا. اچھا ایک اور چیز، وہ چیز بھی ہمارے اندر آ جائے تو ہم اللہ کو پیارے بن جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ چیز ہے، ابھی آ گئی ہے ہمارے پاس. کون سا پارہ میں نے بتایا؟ 23واں پارہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے بندے وہ ہیں جو ایک جگہ جمع ہو گئے. اور پوچھو کیوں جمع ہو گئے؟ کہا قرآن حدیث کی بات کو سننے کے لیے جمع ہو گئے. بس اتنا ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم قرآن حدیث کو سننے کے لیے جمع ہوئے. اللہ آسمان پر کہتا تیرے جمع ہونے میں دیر ہوئی ہے، مگر مجھے تجھے ہدایت دینے میں دیر نہیں ہوئی ہے. یہ عقل والے. تو آج ہم دونوں چیزوں کو جمع کر لینا، میں کریں گے نا انشاءاللہ. میں جمع ہوئے کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے. کیوں جمع ہوئے؟ اللہ رسول کی باتوں کو سنیں گے، بولو انشاءاللہ. اور پھر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. میں جمع ہونا ایک کام ہو گیا، اللہ رسول کی باتوں کو سنیں گے دوسرا کام ہو گیا، اور پھر عمل کریں گے تیسرا کام ہو گیا. یہاں 3 کام پورے ہوتے ہیں، وہاں سے 2 سرٹیفکیٹ ملتی ہے. اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. اللہ کہتا دنیا کی نگاہ میں تو عقل والا ہو گیا اور میری نظر میں تو ہدایت والا ہو گیا. تو ایک تو یہ کام کریں گے انشاءاللہ، اور ایک ذکر کریں گے تاکہ دونوں چیزیں جمع ہو جائے گی. تو آج کی جمعہ کی رات یہ ہماری مغفرت کی رات بن جائے گی. تو بھائی کریں گے انشاءاللہ، بولو کریں گے. سب لوگ گردن جھکا دو، ہم اللہ کا ذکر کریں. پیار محبت سے ہم سب اللہ کو یاد کریں. میری زبان پر اللہ، آپ جتنے بیٹھے ساتھ میں کہو، آپ سب کی زبان پر بھی کھانا شروع کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا عثمان صاحب جہاں کہیں ہو آگے آ جائے. مولانا عثمان صاحب، اس لیے کہ میری دوا ان کے جیب میں رکھی ہوئی ہے. خیر ماشاءاللہ ہم سب نے اللہ کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. بھائی سب درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولو درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ چلو درود بعد میں پڑھیں گے، آخر میں پڑھیں گے. آج جمعہ کی رات ہے، میں بات شروع کروں نا. دیکھو پیرامن میں بہت زمانے کے بعد آیا ہوں، بہت زمانے کے بعد. مجھے معلوم ہے ہمارے پیرامن میں یونس بھائی رہتے تھے،
معلوم نہیں ابھی ہوں گے نہیں ہوں گے. ہاں ہے شاید آئے نہیں ہوں گے. کچھ ہے یونس بھائی ہے کہیں؟ جی تو وہ بہت پہلے یعنی میرے خیال سے تقریباً 5 سال کے اوپر یا 6 سال کے اوپر کی بات ہوگی. پیرامن آنا ہوا تھا. آج پھر اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. معلوم نہیں پیرامن والے کائے کو نہیں بلاتے تھے وہ نہیں معلوم میرے کو. 5 سال میں تو کرسی بھی بدل جاتی ہے لیکن میرے کو پیرامن میں کرسی نہیں ملی. یہ تو ہمارے بڑے بزرگ ہمارے باجی بہت محبت کرتا ہوں میں ان سے. دعا کرو اللہ ان کے سائے کو ہمارے سر پر قادر قائم و دائم فرمائے. یہ باجی جو ہے نا یہ تو میرے دوستوں جانا نہیں مرتبہ نہیں جانا ورنہ اللہ کی قسم اللہ نے جو قلب ان کو عطا فرمایا نا ایسا قلب اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہاں ان کی محبت میں آ گیا یہاں پر. محبت میں تو ابھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. کوسمبا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. وہاں بوٹل چڑھ رہی تھی. وہاں بوٹل چڑھنا میں نے اس کو کہا وہ ڈاکٹر نہار صاحب بہت اچھے. میں نے کہا بھائی مغرب تک سب ختم کر دے بوٹل جو چڑھانا. تو پھر اس کے بعد یہاں پر آ گیا میرے دوستوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. چلو میں کچھ لمبی چوڑی بات نہیں 2-3 بات کرنا چاہتا ہوں. سب عمل کریں گے انشاءاللہ. اب میرے کو معلوم نہیں یہ پیرامن میں کتنے بجے تک بیان چلتا ہے کیا رواج ہے وہ تو میرے کو معلوم نہیں ہے. آپ لوگ ایک ٹائم بتا دو تو وہ ٹائم میں اپنی بات کو سمیٹ کے بات ختم کر دے. کوئی ٹائم کی لمٹ ہی نہیں ہے. ہاں مولانا جی ٹھیک ہے یہ بہت اچھا. مولانا کیا نام آپ کا؟ مولانا یعقوب صاحب نے بہت اچھا کام کیا. وہ بہت ہوشیار ہے. بہت ہوشیار. اور تعویذ جو دیتا ہو نا میرے جیسا وہ تو ڈبل ہوشیار ہوتا ہے. انہوں نے کیا کہا معلوم آپ نہیں سمجھے. تیری مرضی پر تو چل. اور اس کو معلوم ہے کہ میں جب بیٹھتا ہوں تو میرے کو بھی پتا نہیں چلتا کہ کرسی میرے سے چپکتی کہ میں کرسی سے چپکتا ہوں. کل 2-3 باتیں کرنا ہے. درود شریف بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. 2-3 باتیں کریں گے انشاءاللہ کریں گے. ہمارے قاری زبیر صاحب نے جو رکوع پڑھا نا میرے ذہن میں آیا کہ شاید اللہ نے ان کے پاس یہ رکوع پڑھوایا. اسی پر ہم کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ. 3 کام پر اگر میں اور آپ آ جائے 3 کام. میں خاص کر کے میرے جوانوں کو کہوں گا. میرے دیکھو یہ جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں بڑے بزرگان دین بیٹھے ہیں ان کو میرے سے کوئی بات نہیں کرنا. یہ جو پیرامن کا کریم سمجھتے ہو نا کریم. یہ پیرامن کے جو جوان جن کی وجہ سے ہمارے ہوٹلیں بہت گرم رہتے ہیں. بہت گرم. ایک تو بائک بہت گرم رہتی ہے 2 ویلر اور ایک ہوٹلیں بہت گرم رہتے ہیں. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یہی آوارگی میں زندگی تمام ہوتی ہے. کام دھندا تو کچھ ہے نہیں نا. ہمارے جوانوں کو کام دھندا کیا. اور بات کرتا تو ایسا لگتا کہ وہ منموہن کو نہیں اس کو پرائم منسٹر بننا چاہیے تھا. یہ ابھی IPL چلا. IPL معلوم نہیں آپ کے پیرامن میں چلتا ہے نہیں چلتا ہے. چلتا ہے پیرامن میں. عجیب معاملہ. IPL کے دیوانے. میں ایک مرتبہ سورت کی ایسے گلی سے گزرتا تھا. 3 جوان کھڑے تھے میری بلڈنگ کے بالکل باہر. 3 جوان کھڑے تھے. کیا بات کر رہے تھے معلوم. تو کس کی فیور کرتا؟ بولا میں ممبئی کی. تو کس کی؟ تو کہا راجستھان. تیسرے کو پوچھا تو کیا؟ تو پونا. اب میرا وہاں سے گزر ہوا السلام علیکم. اب وہ گھبرایا کہ قاری صاحب آ گئے. میں نے کہا کیا بات کر رہے تھے آپ لوگ؟ تو مجھے کہتا وہ مولانا پہلے تو تھوڑا جواب ہی نہیں دے رہے. میں نے کہا بول تو صحیح کیا بات کرتے تھے؟ کہا وہ مولانا وہ آج کل IPL چالو ہوا ہے نا تو ہم پوچھتے تھے تو کس کی فیور کرے گا. تو میں نے اس کو کہا یہ بتا تیرا باپ کبھی بمبئی میں پیدا ہوا تھا؟ تیرا دادا پونا میں رہتا تھا؟ نہیں مولانا وہ تو کیا ہے نا ایک شوق ہے. میں نے کہا اچھا IPL میں چل کوئی بھی جیتا تو جس کی فیور کرتا ہے چل مان وہ جیتا تیرے کو کیا ملے گا؟ ارے بولو نا کیا ملے گا؟ ارے ہاں اب پیرامن والے بولو نا کیا ملے گا؟ کچھ نہیں. میں نے کہا اچھا آخرت میں کیا ملے گا؟ تو کہا کچھ نہیں. تو میں نے کہا تیرے سے بڑا پاؤلا کون ہوگا؟ میں بولا ہم لوگ تو پاؤلی ہے تو پاؤلا ہے کہ جب کچھ نہیں ملے گا نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں کچھ ملے گا تو پھر اپنی جان پر اتنی تباہی کا کو لاتا اتنا ٹینشن کا کو اٹھاتا اور ایک IPL کو تو زندہ کرنے جاتا اور میرے نبی کی اثر مغرب عشاء کی نمازوں کے جنازے اٹھا دیتا. کیا فائدہ میرے دوستوں؟ بھائی جو میں کہہ رہا ہوں بات سمجھ میں آ رہی نا. غلط تو نہیں بول رہا. غلط بولو تو اٹھ کے بول دینا مولانا یہ بات غلط ہے. بھائی صحیح بولا غلط بولا. آج میرے دوستوں میں نے کہا نا 3 کام کے لیے آج جمعہ کی رات ہے. تیار ہو جاؤ.
میں ہر جگہ ایک ہی اعلان کرتا، اور میرا تھوڑی اعلان ہے، آقا تاجدار مدینہ کا اعلان ہے، 3 کام کے لیے تیار ہو جاؤ، ایک توحید، ایک نبی کا دامن اور ایک نماز۔ یہ 3 کام میں اگر ہم پکے ہو گئے، خدا نے جیسے ہم کو یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع کرے گا انشاءاللہ۔ کتنے کام کے لیے جمع ہو جائیں گے؟ نمبر 1 کیا؟